بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اور جنت کا راستہ بتانے کے لیے 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اللہ تبارک تعالی نے بھیجا. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور دنیا کے پہلے نبی بھی وہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام. انسان کی نسل جہاں سے شروع ہوئی، کچھ دنوں کا انتظار بھی نہیں کیا گیا. جس انسان سے آدمیوں کی نسل کی ابتدا ہوئی، اسی سے اصلاح کا بھی کام لے کر ان کو نبی اور رسول بنایا گیا. یہ سلسلہ چلتا رہا تاہم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ آیا، اور اس کے بعد نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، آخری نبی. اگر کوئی آپ کو نبی تو مانتا ہے، رسول تو مانتا ہے، مگر آخری نبی اور رسول نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، اسلام سے نکلا ہوا ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، انجیل آپ پر نازل کی گئی، لیکن نئے نبی نہیں ہیں. جیسے کوئی انسان امریکہ جاتا ہے
تو انڈیا کی کرنسی اور نوٹ وہاں نہیں چلتے دکانوں میں. حج و عمرے کے لیے جاتا ہے، چونکہ وہ ملک الگ ہے تو یہاں کے نوٹ نہیں چلتے، پہلے نوٹ ریالوں میں بدلنا پڑے گا اور امریکہ کے اندر ڈالروں میں بدلنا پڑے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جو بھیجیں گے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شام کے علاقے میں ایک مینارے سے اتریں گے. جب وہاں پر بیت المقدس ہے اور وہ سرزمین وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد زمین کو، علاقے کو بابرکت بنایا، اور دنیا کے کسی خطے میں، کسی حصے میں اتنے پیغمبر نبی نہیں آئے جتنا شام کے علاقے میں آئے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انجیل پر عمل نہیں کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کر آئے، جو سنتیں بتائے، اسی پر وہ چلیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ وعیسیٰ حی لما وسعہما الا اتباعی، اگر میرے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور ان کو جنت چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ سوچیں کہ میرے اوپر توریت کو نازل کیا گیا ہے، میں توریت پر عمل کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچیں کہ میرے اوپر انجیل کو نازل کیا گیا ہے، میں انجیل پر عمل کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. لما وسعہما الا اتباعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گنجائش نہیں سوائے میرے نقش قدم پر چلنے کے. اب دنیا کا فوکس بنا ہوا ہے فلسطین کا علاقہ، غزہ کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں آئی ہیں. باوجود یہ کہ 2-3 مہینوں سے وہاں قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے، سب شہید ہو رہے ہیں. کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اس طریقے سے اس علاقے سے مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن چونکہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی زمین کو، حالانکہ مکہ مکرمہ کی زمین، مدینہ طیبہ کی زمین بہت ہی باعث برکت ہے، بہت اونچی فضیلت ہے ان کی، لیکن اللہ نے کہا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے جو ہے برکتوں کو دے رکھا ہے. تمام انبیاء 1.25 لاکھ پیغمبر معراج کے موقع پر مسجد بیت المقدس میں قیام کیا، نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے اور اسلام مسلمان دشمن اس پر قبضہ کر لے. ہاں حالات آتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ایک وقت وہ تھا اللہ کا نام لینا جرم تھا، نماز پڑھنا جرم تھا، توحید کا ڈنکا بجانا بہت بڑی غلطی تھی. لیکن حالات بدلے. ایک وقت وہ آیا فتح مکہ کے موقع پر کہ جسے سانپ اپنے ہد میں، سوراخ میں چلا جاتا ہے، اس طریقے سے بڑے بڑے لیڈر اور ان کے گھرانے والے، ان کا گھمنڈ ٹوٹ گیا اور اللہ کے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو نکال کر پھینک دیا گیا.
اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ستایا گیا اور بہت سارے صحابہ کو جو تکلیفیں دی گئیں، وہ دینے والے تکلیفیں ان میں جو موجود تھے یا ان کی نسلیں، ان کے بچے آہ آہ کرنے لگے، آقا سے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ یہ حالات اللہ تبارک تعالی ہر مسلمانوں کی زندگی میں لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج پورا عالم، پوری دنیا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، وہ چیزیں سوچ نہیں سکتے جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور سننے کو مل رہی ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں دکان کا بند ہونا، پردے کا اہتمام، عورت کھیل کے اسٹیڈیم میں نہیں آ سکتی تھی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی، الیکشن کاؤنسلر میونسپالٹی کا نہیں بن سکتی تھی، اور بغیر محرم کے سفر شرعی نہیں کر سکتی تھی، نماز کے اوقات کے اندر دکان نہیں کھلا کرتے تھے۔ ایسی سرزمین کے اندر سنیما کھل گئے، کلب کھل گئے، اور سنا ہے کہ شراب کے بھی جو ہے وہاں پر اڈے قائم کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے۔ بہت ہی امتحان کا دور، آزمائش کا دور اور فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میری مائیں اور بہنیں، ہم فجر کی نماز میں مسجدوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور قنوت نازلہ میں دعائیں کی جاتی ہیں اپنے لیے اور بددعا کی جاتی ہے دشمنوں کے لیے۔ اے اللہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، غارت کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی زمین میں یا خشکی میں یا تری میں فساد ہوتا ہے تو انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ہم گالیاں دوسرے کو دے رہے ہیں۔ ایک آدمی بندوق چلا کر کسی کو مار دیتا ہے تو مقدمہ بندوق پر نہیں چلتا، تلوار پر نہیں چلتا، پتھروں پر نہیں چلتا، چلانے والے پر چلتا ہے۔ یہ جو اسلام مسلمان دشمن ہیں، ان کو وہ چلا رہا ہے جو دنیا کا نظام اور سسٹم چلایا ہوا ہے۔ کس نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا؟ کس نے زمینوں کو بنایا؟ کس نے پہاڑوں کو بنایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت؟ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، آسمانوں کو نہیں دیکھتے؟ ہمارا چولہا اگر مستقل چلنے لگے تو مہینے میں 2-3 سلنڈر خالی ہو جائیں گے۔ سورج جو جلتا ہے، آگ پھینکتا ہے، کتنے کروڑوں ٹن کیمیکل اس میں لگتا ہے، گیس لگتی ہے، ایسے ہی جل جائے گا؟ اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، جیسے پیٹرول جلتا ہے، کروسین جلتا ہے، گیس جلتا ہے۔ کون یہ نظام اور کون یہ سسٹم چلا رہا ہے؟ بہرحال ایک طرف تو بڑا بیزار ہوتا ہے، اللہ یہ کیا حالت ہو گئی ہے، جو سرزمین پیغمبروں کی کثرت والی سرزمین ہے، معراج والی سرزمین ہے، سوالات پیغمبروں کے جمنے کی سرزمین ہے، اور وہ سرزمین جس کے بارے میں اللہ نے کہا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔ لگتا ہے کہ اجڑ جائے گی، لیکن اتنی صفات والی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اور وہیں کے کسی علاقے میں اس کو قتل کر دینا ہے، اس کو مار دینا ہے۔ لیکن یہ کہ جو حالات آج آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو کرم کرنے والا ہے،
کون ماں یہ چاہے گی کہ بچہ اس کا نابینا ہو جائے؟ کون ماں یہ چاہے گی کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی لنگڑی ہو جائے؟ کون گھر والا یہ چاہے گا کہ اس کا گھر راکھ کا ڈھیر ہو جائے؟ کون دکاندار یہ چاہے گا کہ اس کی دکان جل کر خاک ہو جائے؟ کون فیکٹری والا یہ چاہے گا کہ اس کی فیکٹری پر غیروں کا قبضہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کے جو 100 حصے رکھے ان میں ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اسی میں ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقت ہے، بھائیوں کی الفت ہے، خاوندوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی الفتیں ہیں، ایک حصہ۔ جب اللہ ہی نہیں چاہتا اور انسان نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایسا نہیں کہ رات میں کیا اور صبح میں اس کا عذاب اس کو آ گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نیکی لکھنے والے فرشتے کو اور گناہوں کے لکھنے والے فرشتے کو کرامن کاتبین بنا کر ہمارے منڈوں پر رکھا ہے۔ نیکی لکھنے والے فرشتے کو اللہ نے آرڈر کیا ہے کہ ارادہ اگر نیکی کا کیا ہے تو لکھ دو۔ ارادہ کیا کہ عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، ارادہ کیا اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے، ابھی کیا نہیں اسی وقت اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بائیں مونڈے پر لیفٹ مونڈے پر جو فرشتہ ہے جو گناہوں کو خطاؤں کو لکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے ارادہ کیا نہیں لکھنا، کر لیا تب بھی نہیں لکھنا، اور دیکھنا اتنے گھنٹے اتنے دن اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا ذکر بھی نام اعمال میں نہیں ہونا۔ اتنا اللہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، لاکھوں واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ جنگل کے اندر ایک لاش پڑی ہے، اسے غسل دو اپنے ہاتھوں سے، کفن پہناؤ، نماز جو جنازے کی ہے اس زمانے کی وہ پڑھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو کہا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے، یہ آرڈر آیا ہے، تو جا کر دیکھے تو سب سے بدترین آدمی، نہ اس کی زبان اچھی نہ اس کی نگاہ اچھی، ہر وقت دوسروں کو تکلیف دینے والا، گناہ کرنے والا اور اللہ رسول کو ناراض کرنے والا۔ لوگوں نے کہا بنو اسرائیل نے موسیٰ اللہ نے جب آرڈر دیا ہے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا ولی ہوگا، اللہ والا ہوگا، بزرگ ہوگا، یہ تو بلا قسم کا آدمی ہے، کوئی گناہ اس سے چھوٹا نہیں ہے، زنا کا، شراب کا، قتل کا، جھوٹ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ شخص آپ کے پاس آیا تھا کہ میری توبہ کو اللہ سے منظور کرا دو، آپ نے کہا کہ جا اپنی توبہ کر لے، اتنے سارے گناہ رکھا ہوا ہے، خدا جانے تیرے ساتھ دنیا میں آخرت میں کیا سلوک ہوگا۔ تو مایوس ہو کر میں جنگل کے اندر آ گیا، وہ شخص گنہگار جنگل میں چلا گیا۔ کہا اے اللہ جب تیرے توبے کا دروازہ میرے حق میں بند ہو چکا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کون ہے جو ہماری توبہ کو قبول کرے؟ کون ہے ہماری گندگیوں کو پاک کرے؟ اے اللہ ایک کام کر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک جو انسان گناہ کریں گے ان کے گناہ اٹھا کر میرے اوپر ڈال دے، کیسے بھی میں جہنم میں جانا ہے، چلو وہ لوگ جو جنت میں چلے جائیں گے وہ کم گناہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو میرا بندہ ہو کر تیرے دل میں اتنا رحم و کرم ہے میری مخلوق سے، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور تیری نماز جنازہ میں جو لوگ ہوں گے ان کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ ہزاروں واقعات ہیں میری مائیں اور بہنیں، خطرناک قسم کے گناہ ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کیا، ان کے اعضاء کا ہار بنایا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کلیجہ چبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہید پر موتا پر اتنا نہیں روئے جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روئے، اور جس کسی کا بھی نماز جنازہ پڑھانا ہوتا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی وہیں ہوتا، اب ان کو بھی بار 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 آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اللہ نے ان کے قاتلوں کو معافی دے دی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے گناہ تو نہیں کیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بیت المقدس کی جگہ ننھے منھے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا ہے ان کے اندر، لگتا ہے کہ جنت الفردوس کی گلاب کی پنکھڑیاں ہیں۔ ظالموں کو رحم نہیں آتا، قبرستانوں کی جگہیں ختم ہو چکی ہیں، کفن کا کپڑا ملنا بند ہو چکا ہے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچانا بند ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم نے کیا وہ بھگت رہے ہو، اور اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو معاف کرنے والی ہے۔ اب اس میں امید کی جو کرن ہے، جو میں نے کہا معراج کا سفر وہاں سے شروع ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو آئے اور 1.25 پیغمبروں کی امامت کروائی، نماز پڑھائی آپ نے، اور وہاں سے براق میں سفر کیا آپ نے۔ انسان اب تک کی جو تیز رفتاری کو ناپا ہے، ان میں روشنی کی جو تیز رفتاری ہے وہ سب سے زیادہ تیز جاتی ہے۔ آسمانوں کے اندر ستارے کروڑوں اربوں خربوں میل دوری پر ہیں، انسان زمین پر بیٹھ کر جب دیکھتا ہے اس ستارے کی طرف نگاہ جا کر ریٹرن بھی آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں روشنی کی رفتار۔ برق اس کے معنی آتے ہیں روشنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری آپ نے اللہ نے دی ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں براق۔ حدیث میں آتا ہے اس کا ایک قدم اتنا دور ہوتا جتنی ایک نگاہ کسی انسان کی جا کر پڑتی۔ ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، انسان جس زمین پر رہتا ہے اس سے جو سب سے زیادہ قریب سیارے ہیں ان میں چاند ہے، اور بہت دور جو ہیں وہ ستارے ہیں، اور اس سے کچھ زیادہ دور جو ہے سورج ہے۔ جب ایک نگاہ اتنی دور جا رہی ہے تو براق کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بسترے کی جو گرمی ہوتی ہے، انسان جب بیٹھ کر لیٹ کر اٹھتا ہے تو تھوڑی تھوڑی گرمی رہتی ہے، اور کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی کے قطرے وہیں پر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائی۔ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آئے، 1.25 پیغمبروں کی امامت فرمائی، 7 آسمانوں میں 7 پیغمبروں سے ملاقات کی، جہنم کے عذاب کے کچھ نظارے اللہ نے دکھائے اور جنت کے کچھ مناظر دکھائے، اور ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو لامکان کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں رک گئے اور کہا کہ اگر میں آگے بڑھوں میرے پروں کو جلا کر اللہ راکھ کر دے گا، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
فأوحى إلى عبده ما أوحى، اللہ کے قریب جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مہمان نوازی کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر اپنی امت کی طرف آنا چاہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل گئے، کہا کہ کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ 500 نمازیں، میری امت آپ کی امت کے مقابلے میں طاقت اور قوت کے اعتبار سے بہت مضبوط طاقتور امت ہے، وہ نہیں برداشت کر سکی نمازوں کو، کم کراتے 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 500 نمازوں کے بجائے 5 نمازیں فرض ہوئی۔ تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ کی قوم برداشت نہیں کرے گی، اسے بھی کم کراؤ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ کے پاس جانے سے۔ تو یہ وہ نماز کا تحفہ ہے جو معراج کے اندر بلا کر اللہ نے دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جہاں وقت تھم جاتا ہے۔ ہماری جو گھڑی کی سوئی ہے 1 منٹ کی، وہ 1 منٹ کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، پھر 1 سیکنڈ کے لاکھوں حصے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس رفتاری کے ساتھ سفر کرے تو گھڑیال پیچھے رہ جاتی ہے اور وقت پیچھے رہ جاتا ہے۔ آج معراج کو سائنسی نقطۂ نظر سے پرکھنا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ راکٹ کی ٹیکنالوجی اور یہ لوگ سیٹلائٹ جو چاند پر بھیجتے ہیں، ابھی سورج کے قریب بھی بھیجا ہے، یہ لاکھوں میل کی رفتار سے ہماری گاڑی جو چلتی ہے 2 ویلر 30 کلومیٹر اس حساب سے، ذرا بڑی گاڑی آ کر 100 اور ہوائی جہاز آ کر 600-700 کلومیٹر کے حساب سے چلتے ہیں۔ لیکن جو راکٹ اور جو سیارے سیٹلائٹ بھیجے جاتے ہیں وہ لاکھوں میل کے حساب سے جاتے ہیں، اور اللہ نے اسی زمانے میں کہا کہ براق برق سے بنا ہے اور اس کے معنی بجلی کی رفتار ہے، اور 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے اور اس کے ٹکڑے کرے تو پھر اس میں آپ نے سفر کیا ہے تو وہ دنیا رک جاتی ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور مسافر سفر کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا سسٹم ایسے ہی رک گیا، جیسے گھڑی چلتی ہے تو گھڑی کا جو سیل ہے آپ اس کو نکال دیجئے، سب کچھ صحیح ہے، نہ کاٹا چلتا ہے، نہ منٹ بتاتا ہے، نہ ڈیٹ بتاتا ہے، نہ الارم دیتا ہے، پاور کو نکال لیا۔ کائنات کی جو روح ہے، کائنات کی جو جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے پیدا فرما کر کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا۔ تو جب کائنات ایک گھڑی کی طرح ہے اور اس کی روح، اس کی جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹری ہیں، تو بیٹری جب نکال لیتے ہیں تو سب سوئیاں ایسے ہی کٹ جاتی ہیں، تھم جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کروایا، اور تیسرے پارے میں تیسرا روشنی کے اندر بھی تذکرہ ہے ایک پیغمبر کا کہ کس طریقے انہوں نے پوچھا تھا کیسے اللہ تبارک تعالیٰ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو وہ جانور کئی 100 سال تک وہ مر گئے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اسی زمانے کے حساب سے اٹھایا۔ اصحاب کہف جب اٹھے تو ان کو معلوم نہیں کہ اتنے 100 سال وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھوک لگی، اور جب وہ کئی 100 سال پہلے کے سکے روپیے لے کر بازار میں گئے، لوگ کہنے لگے یہ کون سی قوم ہے جو آج جو ہے پرانے 100-200 سال 300 سال کے سکے لا رہے ہیں۔ تو تب پتا چلا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ وقت کو روک کر پھر جو ہے ان کے لیے کاموں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو معراج پر کوئی شک کرتا ہے یا ڈاؤٹ کرتا ہے تو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے آرام سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں،
سائنس یہ کوئی ضروری نہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے اس کو اعلی کار بنائے. سب علوم قرآن کے تابع ہیں. اگر کوئی علم قرآن کے خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے یہ علم جھوٹا ہے اور آقا سچے ہیں. یہ علم جھوٹا ہے اور قرآن سچا ہے. یہ علم جھوٹا ہے اور نبی کی سنتیں سچی ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کہی گئی، ورنہ وضو کو، نماز کو، مسواک کو، روزے کو، سحری کو، افطاری کو، طواف کو، سعی کو، قربانی کو، اس کو عقل کی کسوٹی میں پرکھا نہیں جا سکتا. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر اور کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. جب فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک گھر کو ایک انسان نے تعمیر کیا، ایک مرتبہ دیکھا ارے بھائی وہاں پین چھوٹ گیا ہے، دوسری مرتبہ دیکھا ارے پنکھا نہیں چل رہا ہے، تیسری مرتبہ دیکھا پانی کی ٹینکی میں پانی جو ہے گر رہا ہے. اور فائنل جب ہو جاتا ہے تو اس میں مکمل وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایک لمبے عرصے تک چلنا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے، وہ پیغمبروں کی امتیں اگر کتابوں میں رد و بدل کر دیتی تھی تو دوسرا پیغمبر آ کر اس کی اصلاح کر دیتا تھا. اعمال کے اندر بگاڑ آ جاتا تو آنے والا پیغمبر اس بگاڑ کو دور کر دیتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، آپ نے فرمایا کہ میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہے اور اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. انسان کا علم چونکہ کمزور ہے، ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہ دیوار تک جا کر رک جاتی ہے اور دیوار کے آگے ہماری نگاہ نہیں جاتی. ہم چاند کو نکلتا اور ڈوبتا دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. سورج کو طلوع ہوتا اور غروب ہوتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کے فلسفے کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا تو اللہ کو غلطی کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب وحی آتی تھی، قرآن شریف اترتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دل و دماغ سے کوئی جملہ مس نہ ہو جائے، کوئی حرف نکل نہ جائے، اسپیڈ یاد کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا، اس کی حفاظت کرنا پہلے پیغمبر اور ان کی امتوں کی ذمہ داری تھی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ختم نبوت کے بعد، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی. شریعت کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ماننے کا نام اسلام ہے. جب معراج کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور جہنم کے کچھ عذابات کو دور سے دکھایا گیا اور جنت کا نظارہ کرایا گیا. اللہ تعالیٰ سے لامکان کے اندر ملاقات کرائی گئی. ابو جہل بغلیں بجانے لگا، کہا کہ آہا اب جو ہے صاحب شکار جال کے اندر پھنس جائے گا. الیاذ باللہ. کہا کون مانے گا اس کو؟ نہ ان کے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، نہ ٹرین ہے، نہ ہوائی جہاز ہے، نہ راکٹ ہے، معمولی کار اسکوٹر بھی نہیں. اور ایسے زمانے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اتنے وقت کے اندر میں معراج کا سفر مکمل کر لیا. تو ابو جہل نے کہا اب پتا چلے گا.
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا، اے ابو بکر، کیا ایک انسان اتنے کم وقت میں زمین سے سیریا، ملک شام، فلسطین جا سکتا ہے؟ وہاں کچھ وقت گزارتا ہے، پھر وہاں پہلے آسمان، ساتواں آسمان، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی تک پہنچتا ہے، اور جب آتا ہے تو بچھونے کی گرمی جو کہ تو باقی رہتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہاں سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے 1.5 مہینے لگتے ہیں، جدہ جانے کے لیے، طائف جانے کے لیے، اور تجارتوں کے قافلوں کو بھیجنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ میں ایسا نہیں ہوں۔ دیکھو تمہارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے۔ ابو جہل اس امید میں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیں گے۔ آپ جلال میں آ گئے، خبردار ابو جہل، میرے محبوب کے بارے میں کچھ کہا۔ ارے بھائی ابھی تو کہہ رہے تھے آپ کہ اتنا سفر اتنے کم وقت کے اندر ہو نہیں سکتا، اور اب آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کی بات زمین پر آنے کی ہم نے مان لیا، تو صاحب کتاب وہ عرش کے پاس چلا جائے تو کیسے نہیں مانیں گے؟ اس وقت آپ کا لقب پڑ گیا صدیق، کہ نبی کی بات اور قرآن کی بات کو سن کر صداقت کو اپنانے والے اور سچائی کو قبول کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہے، فوراً میں ایمان لے کر آیا، فوراً میں نے اس کو مانگ لیا۔ بہرحال میری مائیں اور بہنیں، کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اور اسے ہزاروں سال تک چلنا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور ٹھوکنے تک۔ یہ گاڑی 100 کلومیٹر کے لیے بنائی جاتی ہے، یہ گاڑی 1000 کے لیے بنائی جاتی ہے، یہ گاڑی 10,000، تو جو جتنا لمبا سفر کرے گی اس گاڑی کی دیکھ بھال اسی حساب سے کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ سائیکل کے اندر کوئی مکہ جا رہا ہے، مدینہ طیبہ جا رہا، اس کے لائق گاڑی دوسری ہوگی۔ چونکہ پچھلے نبیوں کے زمانے میں ان کی امتوں میں اگر کوئی بدعت پیدا ہو جاتی، خرافات پیدا ہو جاتے، تو اگلا پیغمبر آ کر اس کو کلین کر دیتا، اس کو صاف کر دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک نبی آنے والا نہیں ہے، رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ آپ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا وہ چور دروازہ وہ انسان کی عقل کا ہے، اس پر اللہ نے پابندی لگا دی۔ شریعت کو سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہے، نبی کی زندگی سے سمجھنا ہے، صحابہ کی زندگی سے سمجھنا ہے، اللہ کے احکامات سے سمجھنا ہے، رسول کی سنتوں سے سمجھنا ہے۔ عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ دیکھیے، فرض نماز کو وقت پر پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مرد ہیں تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر کوئی عذر ہے تو اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہے، یا راستے کے اندر دشمن کا ڈر ہے یا بیماری ہے، اجازت ہے۔ جو انسان ایک وقت کی نماز کو چھوڑ کر دوسرے وقت کی نماز میں پڑھے گا، ٹی وی میں میچ دیکھتا رہ گیا، موبائل میں گیم کھیلتا رہ گیا، یہ موبائل، یہ ٹی وی انسانوں کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ بچے ستاتے ہیں، موبائل کے اندر کارٹون اور گیم وغیرہ ڈال کر دے دیتے ہیں۔ امریکہ، یہود و نصارہ، اسلام مسلمان دشمن جان بوجھ کر ایسے کارٹون بناتے ہیں، ایسے گیم بناتے ہیں کہ بچوں کے دل کے اندر اسلام کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بغیر داڑھی والا انسان ایک داڑھی والے کو پکڑتا ہے چوری کرتے ہوئے، بچے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھو داڑھی والا کتنا متقی پرہیزگار ہے اور کتنا خوف خدا رکھنے والا ہے،
وہ داڑھی والے کو سبزی کے مارکیٹ میں، گوشت کے مارکیٹ میں وہ چراتا ہوا پکڑ لیتا ہے، اور بغیر پردے کی عورت، پردہ دار عورت کو گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیتی ہے۔ بچوں کے جو لوگ ہوتے ہیں دل و دماغ وہ سادہ ہوتے ہیں، بالکل یہ یہود و نصارہ 24 گھنٹے رات دن ہمیشہ وہ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں، آپ مال چلے جائیں، ایئرپورٹ کے لیے چلے جائیں، آپ ٹوائلٹ میں بھی ہوں گے، واش روم میں بھی ہوں گے، ہلکی موسیقی چلے گی، ہلکی میوزک چلے گی، شاپنگ مال جو ایئر کنڈیشن ہوتا ہے بھینی بھینی خوشبو آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں کے درمیان سے گزرتی ہے، شادی کے لیے 70 پر 5 روپے ایک ہاتھ ہو، 100 روپے ہو، تہوار ہو دوسروں کا، پہننا ضروری ہے، اسپرے مارنا ضروری ہے، خوشبودار میک اپ کرنا ضروری ہے۔ پہلے بیوٹی پارلر کا کام 100-150 سے چل جاتا تھا، اب تو ہوتے 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 لاکھ سوا لاکھ تک کا میک اپ کرایا جاتا ہے۔ اخباروں میں نیوز سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب نے نکاح کیا اور وہ شادی کی، غیر سے اپنے سے اس کا علم نہیں ہے، لڑکی بے پناہ حسین تھی، ایسا لگتا تھا کہ جنت کی پری اور جنت کی حور زمین پر اتر چکی ہے۔ فاؤنڈیشن اور میک اپ لاکھ سوا لاکھ روپے میں کرایا گیا تھا، وہ کب تک رہے گا؟ دھیرے 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 وہ رنگ چھوڑنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو بھیانک شکل اندر سے نظر آئی تو وہ دارالقضا چلا گیا، وہ کوٹ چلا گیا، اور 5 جمعیاں ختم نہیں ہو پا رہی تھی کہ کوٹ کے اندر عرضی دی کہ مجھے نکاح کیا گیا، شادی کی گئی، یہ دیکھو جج صاحب، یہ تصویر دیکھو اور اس کی موجودہ شکل دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور یہ گیہوں کا ایک غلہ اناج کا موٹا تھا، برسات کے دن تھے، اوپر سوکھا غلہ تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سوکھا غلہ اور اندر بھیگا، اور بھیگا غلہ جو ہوتا ہے وزن بڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے اور دھوکے والا ہماری امت میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں، آرٹیفیشل جو ہے خوبصورتی سے، حسن سے وقتی طور پر وقت کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن بات کے اندر بڑی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو رنگ کے حساب سے، خوشبو کے حساب سے، موسیقی کے حساب سے انسان جب سنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگا کر غیر محرموں میں جانے والی جو خاتون ہے وہ شیطان کی ایجنٹ ہے، وہ بدکاری کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ اپنا وہ آدمی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ذات اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے لیے سجدہ کرے، اور جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر خاوند سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک زخموں میں لت پت ہو اور دنیا بھر کا علاج کیا اور صحت نہیں ملی، اور یہ خاتون اس کو منہ سے چاٹ کر اس کا علاج کرتی ہے، کہا گیا کہ وہ خاوند کا حق تب بھی ادا نہیں کر سکتا۔ خاوند کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ بیوی کا احترام کرے، عزت کرے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرے، اس کے سامنے ماں باپ کو برا نہ بولے، خاندان گرائے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے سخت ترین آداب ہیں، اور جو ہے یہاں دوسروں کی محفل میں جانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور گھر کے اندر جو کپڑے رہتے ہیں اور گھر کے اندر جو رہن سہن رہتا ہے وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب گھر کے اندر جاتا، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے ازواج مطہرات ہماری مائیں ایسا بنتی تھی، سورتی تھی کہ لگتا تھا کہ حور جنت سے چلی آئی ہے۔ یہ بننا، یہ سورنا اپنے خاوند کے لیے جیسے
نماز پڑھنا عبادت ہے، تہجد پڑھنا عبادت ہے، اشراق پڑھنا، چاش پڑھنا، اسی طریقے سے خادم کو خوش کرنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو اللہ کے بعد میں بیوی کو حکم دیتا، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مقام، کیا مرتبہ ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا موسیقی، گانا، میوزک یہ دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ موبائل کے اندر رنگ ٹون ایسے آتے ہیں کہ خادم بیوی کو خفیہ پردے میں رکھ کر اور اس کو خفیہ چادر میں رکھ کر دسیوں لڑکیوں سے وہ بات کرتا ہے، اور بیوی خادم کو غلط فہمیوں کا شکار بنا کر دن میں سلوک تو ایسا کرے گی، رات میں دن میں، کہ یہ لیلا ہے وہ مجنون ہے، یہ شیری ہے وہ فرحاد ہے، یہ حبیب ہے وہ محبوب ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی سے، میوزک سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور نفاق کہتے ہیں اس کو کہ کچھ دکھائی دے اور اندر سے کچھ ہو۔ منافق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھ کر، مسجد میں آ کر، دسترخوان میں رہ کر، سامنے ان کا چہرہ یہ تھا کہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ہیں، لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ لوگ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ مومنین خوش تھے، تم تو کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، ہنستے ہنساتے تھے۔ تو وہ کہتے نہیں، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو چنانچہ موسیقی کے ذریعے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ موسیقی کے ذریعے سے مرد عورت کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، عورت مرد کو زنا کی دعوت دینے کے لیے خوشبو کا استعمال کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ایئرپورٹ اور بڑے جو شاپنگ مال ہیں، وہاں جو دھیمی دھیمی موسیقی آتی ہے وہ دل کے اندر زنا کو پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے بڑا سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ رات کو یہ موسیقی دیکھ کر سوئیں گے۔ کبھی ایسا رہتا ہے کہ ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، یہاں کی نشیوں کو دیکھا، امریکہ کے کلبوں والوں کو دیکھا، بدکار عورتوں کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے نہ سونے کا وضو یاد رہا، نہ سونے کی دعائیں یاد رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ قل هو اللہ، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سر سے لے کر پیروں تک 3 مرتبہ اتار لے، 3 مرتبہ پڑھے اور 3 مرتبہ اتار لے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ 21 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، ایک ایک سانس پر، ایک ایک کروٹ پر اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی منزلیں لکھتے ہیں اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو لوگ ناچ گانوں کو دیکھتے ہوں گے، ڈرامہ دیکھتے ہوں گے، سیریل دیکھتے ہوں گے، اور میں نے کہا کہ بچوں کے ایسے کارٹون بنائے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر نمازیوں کی توہین، مسجدوں کی توہین، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا مار، اسے مار مار، وہ جس کو مارتے ہیں وہ داڑھی والا ہوتا ہے اور مارنے والا ستم چکا ہوتا ہے۔ مسجدوں کی عمارتوں کو گرا کر مسجدوں کی عظمتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کچھ دیر کے لیے اس کو جیسے آپریشن میں سن کر دیا جاتا ہے، انستھیسیا دیا جاتا ہے، اس کو موبائل کا انستھیسیا دے دیا جائے، وقتی سکون تو مل جاتا ہے، بچے کی شرارت تو رک جاتی ہے، لیکن خون کے قطرے تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کر چلے گئے۔ ایک مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گھر کے کسی جانور میں، بلی میں یا کسی اور میں گلے میں گھنٹا تھا، جانور کے گلے میں تعزیب آج ایسی بنائی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ پچھلے راجاؤں رانیوں کی موسیقی کا یہ جو ہے حال ہے۔ یہ جو ہے بجنے والا گھنٹا
جانور کے گلے میں تھا، گائے کا بھی ہو سکتا ہے، اونٹ کا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکالو، اس کی طرف سے رحمت کے فرشتے گھر کے اندر نہیں آتے۔ اب وہ موسیقی کو کیا کہیں گے آپ، میوزک کو کیا کہیں گے، خوشبو کو کیا کہیں گے، محرم غیر محرم کے جو درمیان کے اندر مسافتیں تھیں وہ کیا کہیں گے۔ شریعت عقل سے توڑنے کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ رسول کے بات کو مان لینے کا نام ہے۔ اس زمانے میں نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ راکٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں نے مان لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کو چھوڑنا نہیں، صرف قضا کرنے پر 2,80,00,000 پر 8,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ دیکھ لو گھر کے اندر مانگ نماز کی حالت میں ہے، قابل نماز کی حالت میں ہے، پاک ہے، پڑھ سکتا ہے، اور وہ چھوڑ رہا ہے تو پھر چھوڑ نہیں رہا ہے، بعد میں پڑھ رہا ہے، ذرا سردی ہو گئی، شبنم گر گئی، ٹھنڈ زیادہ ہو گئی اور گیزر خراب ہو گیا، ہیٹر خراب ہو گیا، وہ زوال کے بعد یا اشراق کے بعد پڑتا ہے۔ 2,80,00,000 پر 8,00,000 برس جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ میدان عرفات حج کے ارکان میں سے ایک خطرناک رکن ہے، اگر اس میں سے ہیلی کاپٹر سے گزر جائے، وہ ایمبولینس سے گزر جائے، وہ پیدل گزر جائے، کم سے کم 2-4 سیکنڈ وہاں پر رہا تب اس کا حج ہوگا۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا، مومنوں کے لیے مسئلہ کیا ہے، نمازیوں کے لیے کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، نماز پڑھو۔ اللہ نے کہا کوئی میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرے گا، وہ مزدلفہ کو جائے گا، جیسے رات کے 1:30 ہو جائے، 2 ہو جائے، مغرب قضا کرے گا اور مغرب اور عشاء کو ملا کر مزدلفہ میں پڑے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز کو قضا کرنے کی وعید بیان کی، کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ جب وقت پر پڑھائے تو وقت پر پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے کہا میدان عرفات میں حاجیوں سے یہاں کوئی نماز مغرب کی نہیں پڑھے گا۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ اللہ والا نہیں، جہنمی کتا ہے۔ دین کو ماننا اپنی عقل سے، یہ اللہ تعالیٰ سے پشتی کرنا، اللہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ معراج کے روزے آقا سے ثابت ہیں، رکھنا عبادت ہے، صحابہ سے ثابت ہیں، رکھنا عبادت ہے۔ یہ کوئی کٹی میل اور جو ہے بھاجی کی دکان نہیں ہے کہ جو بھی ڈالا اور کٹلی کا سالن بنا دیا۔ جس حکم کو جیسے رکھا، ادا پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ بتائیے مسجد الحرام کے اندر 1 رکعت پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میدان عرفات کیا ہے، بالو کا ڈھیر ہے، پہاڑوں کے قبے ہیں اور جو ہے بھیڑ بھاڑ ہے۔ اب مجھے موقع ملا اللہ کے کعبے کا طواف کرنے کا، صحیح کرنے کا، عمرہ کرنے کا۔ کائنات میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اگر دیوانی ہاسپٹل کے آدمی دیکھے تو اسے پکڑ کر لے جا کر زنجیروں میں جکڑ دیں گے۔ اللہ کے کعبے کو دیکھنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، اللہ کے کعبے میں اندر جانا، حتیم کے اندر جانا، یہ سب بڑی عبادتیں ہیں۔ لیکن کہا کہ لق دق بالو اور زمین کی وادی میں گرمیاں ہو اور پھر کپڑا نہ ہو، احرام کی چادر پہنی ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہو، شیطان اپنے پیروں تلے سے مٹی اٹھا کر سر پر ڈال لیتا ہے، ہائے میری کوشش ناکام ہو گئی۔ اب اگر کوئی بیوقوف کہے کہ حرم خالی ہے، ہم جا کر نماز نہیں، جس وقت اللہ نے کہا پڑھنے کے لیے پڑھنا عبادت ہے، اللہ نے رکنے کے لیے کہا رکنا عبادت ہے۔ رجب کے مہینے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان کی مقدسات ہیں،
اور بابرکت اوقات ہمیں نصیب فرما۔ جس طریقے سے شب برات کا روزہ ہوتا ہے، عاشورے کا روزہ ہوتا ہے، ایسا کوئی روزہ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، نہ خواجہ میری رحمت اللہ علیہ نے رکھا، نہ پیران پیر نے رکھا، نہ اولیاء نے رکھا۔ ایسے کام جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں تو بے نمازی لوگ اور دین سے دور لوگ بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دین کو ماننا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سمجھ میں آئے نہ آئے اسی کا نام دین ہے، مگر یہ کہ علماء حقانی اور ربانی کی مجلس میں رہے، ورنہ دنیا میں کئی سو گدھے ہیں جو شیر کی کھال پہن کر شیر کی تھال لگاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، تو ان کے وارثین بھی جھوٹے پیدا ہوں گے، اور اسلام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے۔ رجب کی آج تقریباً 29 تاریخ ہے، اور اگر چاند نظر آ گیا شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں قدم رکھے باتوں باتوں میں شب برات آ جاتی ہے، پھر باتوں باتوں میں رمضان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رحمت کی ساتھ یہ برکت کی گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ ملک سخت ترین امتحان کے دور سے گزر رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو حالات آئیں گے ہمارے مرنے کے بعد آئیں گے، بڑی جیسے راکٹ ٹیکنالوجی یا براق کی تیزی کے ساتھ ملک کے حالات بدل رہے ہیں۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو اور بالخصوص یہاں حاضرین مجلس اور ان کے تمام گھرانے والوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان کی شمع اللہ جلائے رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔